ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ذہین تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اکتفا کر لیتا تھا اور کبھی بڑا خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، چھوٹے موٹے کام کرتا اور جو مل جاتا اسی میں خوش ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ بابا رحمت علی کو گاؤں کے میدان میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ علی نے جواب دیا، بس یوں ہی بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ بابا رحمت مسکرائے اور کہا، بیٹا قسمت خود نہیں بنتی، بلکہ ہم اپنی سوچ اور محنت سے اسے بناتے ہیں۔ اگر تم بڑی سوچ رکھو گے تو بڑی کامیابی حاصل کرو گے۔ علی حیران ہو کر بولا، بابا جی بڑی سوچ سے کیا مراد ہے؟ بابا رحمت نے زمین پر ایک چھوٹا سا دائرہ بنایا اور کہا، فرض کرو کہ یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے جو تمہیں بس روزمرہ کی چھوٹی کامیابیاں دے سکتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا دائرہ بنایا اور کہا، یہ بڑی سوچ ہے جو تمہیں بہت آگے لے جا سکتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس دائرے میں رہنا چاہتے۔ یہ کہانی سن کر علی کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی بڑی سوچ رکھے گا اور کچھ ایسا کرے گا جو گاؤں کے لیے فائدہ مند ہو۔ علی کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے گاؤں میں کوئی اچھی کتابوں کی دکان نہیں تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لوں تو میرے جیسے اور بچے بھی پڑھ سکیں گے۔ اپنی پرانی کتابیں جمع کیں، پھر گاؤں کے دوسرے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ بھی اپنی کتابیں عطیہ کریں۔ کچھ دنوں میں اس کے پاس کافی کتابیں جمع ہو گئیں۔ پھر علی نے گاؤں کے بڑے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کتب خانہ بنایا۔ گاؤں کے بچے روز وہاں آتے اور نئی چیزیں سیکھتے۔ بابا رحمت نے جب یہ دیکھا تو علی کو شاباش دی اور کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ بڑی سوچ واقعی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ علی کی کہانی گاؤں کے دوسرے بچوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ اب ہر کوئی کچھ نیا اور بڑا کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم محدود سوچ رکھیں گے تو ہماری کامیابی بھی محدود ہوگی، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو بڑا کریں اور اس پر محنت کریں تو ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بڑی سوچ، بڑی کامیابی۔